بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا ایک سادہ سا اجمالی اور جامع عنوان یہ ہے کہ الہ یعنی معبود بس ایک ہے، صرف وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں موقع بہ موقع اس کو 20 جگہ دہرایا گیا ہے، چند یہ ہیں: اور تم سب کا معبود بس ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ بڑی رحمت والا نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ حق یہ ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے، وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کا اور مشرقوں کا اور مغربوں کا پروردگار ہے۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کی فرمان برداری کرو اور اپنے کو اسی کے سامنے جھکا دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے اور اعلان فرما دیجئے کہ معبود برحق بس ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یعنی میری عبادت خالص اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کے قبضے میں تم سب کی جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے انہیں جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے ایک دم میں کھینچ لے۔ گویا موت و حیات کا رشتہ جس کے ہاتھ میں ہے، بندگی اسی کی ہو سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جوارے سے اس کی بندگی کی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ دل میں اس کی توحید و تفرید پر پورا یقین و ایمان ہو، اور ظاہر و باطن میں اسی دین حنیف پر جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین ہے، پوری ہمت اور توجہ سے مستقیم رہ کر شرک جلی و خفی سے بچتے رہیں۔ جس طرح عبادت صرف اسی کی کریں، استعانت یعنی مدد کے لیے بھی اسی کو پکاریں، کیونکہ ہر قسم کا نفع و نقصان اور بلائی و برائی تنہا اسی کے قبضے میں ہے۔ مشرکین کی طرح ایسی چیزوں کو مدد کے لیے پکارنا جو کسی نفع و نقصان کے مالک نہ ہوں، سخت بے موقع بات بلکہ ظلم عظیم یعنی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ اگر بالفرض محال نبی سے ایسی حرکت صادر ہو تو ان کی عظیم الشان شخصیت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے ظلم اعظم کہا جائے گا۔ علاوہ ازیں بہت سے مشرکانہ الفاظ یا جملے ہم مسلمان بھی اپنی روزمرہ کی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔ مثال: اللہ تعالیٰ اور آپ کی پناہ، مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ آسمان میں اور آپ زمین میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں نہ ہوتے تو میرا یہ کام نہ ہوتا۔ ان تمام جملوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اتنا ہی با اختیار کر دیا، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اگر کبھی ایسے جملے بولنے کی نوبت آ جائے تو لفظ اللہ تعالیٰ کے بعد لفظ پھر کا استعمال ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میرا سہارا اللہ تعالیٰ پر ہے، پھر آپ پر ہے۔ بعض لوگوں کو بولتے سنا، میرے لیے اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے آپ ہیں، یہاں یہ غلط ہے۔ یہاں پر لفظ پھر کا لگانا ضروری ہے، ورنہ دوسری ہستی کو اللہ تعالیٰ کے برابر گرداننا لازم آئے گا، جو کہ شرک عظیم ہے۔